بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد وجاہت خان، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوب اور فیس بک کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں تاکہ نیو کمرز کو باہر کے ممالک میں آنے جانے اور وہاں پر زندگی گزارنے کی معلومات فراہم کر سکوں اور انہیں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ ٹاپک پر جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند اور آپ اپریشیٹ کرتے ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ نوٹیفائی ضرور کیجیے گا تاکہ آپ میری آنے والی اور پرانی تمام بیشتر ویڈیو سے منسلک ہو سکیں اور بذریعہ نوٹیفیکیشن ہر بار میری نیوسٹ ویڈیوز آپ کے ای میل میں پہنچ جائیں گی۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ i485 کیا ہوتا ہے اور کیا فائدے ہیں۔ سب سے پہلے میں اس پروسیس کے کنٹینٹس آپ کو بتا دوں جن کا ذکر میں آپ سے کرنے والا ہوں۔ اوور ویو، لسٹ آف ڈاکومنٹس، جرنل ٹرمینالوجی، میڈیکل ایگزامینیشن، فنگر پرنٹنگ یا پرنٹس، EAD، AP، انٹرویو اینڈ فیس اسٹرکچر۔ سب سے پہلے میں اس پروسیس کا اوور ویو آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ فائنل سٹیج ہوتا ہے گرین کارڈ کے لیے۔ یہ پروسیس مکمل ہونے کے بعد آپ کو قانونی طور پر USPR مل جائے گا اور دو آپشن ملیں گے، فرسٹ I-485، سیکنڈ CP یعنی کونسلر پروسیسنگ۔ فرسٹ فائل فارم I-485، اس کیس میں آپ کو یعنی ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس استعمال کر سکتے ہیں اپنے اور فیملی ممبرز کے لیے۔ سیکنڈ کونسلر پروسیسنگ، اس کیس میں آپ اپنے ملک سے AOS یعنی ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کا انتخاب کر سکتے ہیں US کونسلر آفس سے۔ اب میں آپ کو ڈاکومنٹس ریکوائرمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ لسٹ ان کاغذات کی جو مہیا کرنے ہوں گے: فارم I-485، درخواست رجسٹرڈ PR یا AOS کی، برتھ سرٹیفکیٹ، پاسپورٹ کاپی نان امیگرنٹ ویزا کے ساتھ، کلر فوٹوگراف نیو گائیڈ لائنز کے مطابق، فنگر پرنٹس نان ریفنڈیبل فیس چیک منی آرڈر کے ذریعے، فارم G325A، بایوگرافک انفارمیشن جن کی عمر 14 سے 79 سال کے درمیان ہے ان کے لیے، امپلائمنٹ لیٹر امپلائر کی طرف سے، کمپنی کے لیٹر ہیڈ پر اس پر آپ کی نوکری کی تفصیل اور تنخواہ لکھی ہو، کاپی I-797 جس کو ہم NOA نوٹس آف ایکشن کہتے ہیں، آپ کا I-140 فارم اور INS سے کلیکٹ ہوا ہو، فارم I-693 میڈیکل ایگزامینیشن، فارم G28 انٹری آف اپیئرنس یہ آپ کا وکیل بنائے گا، فارم EAD I-765، فارم I-131 ٹریول ڈاکومنٹ اپلیکیشن۔ اس کے علاوہ میرج یا ڈیورس یا ڈیتھ سرٹیفکیٹ یا برتھ سرٹیفکیٹس بچوں کے، اریسٹ ہونے کی کاپیاں یعنی آپ کا پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ یا پولیس رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، کرمنل ریکارڈ آپ کے کیس کے۔ اس کے علاوہ ڈاکومنٹس کیس کی نوعیت پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اب میں آپ کو میڈیکل ایگزامینیشن کے بارے میں بتاتا ہوں۔ USCIS سے منظور شدہ سول سرجن نے آپ کا AOS کا میڈیکل ایگزامینیشن لازمی پاس کیا ہو۔ آپ USCIS کا منظور ڈاکٹر اپنے ایریا میں ڈھونڈ سکتے ہیں کہ کون آن لائن ہے۔ آپ USCIS کے نیشنل کسٹمر سروس سینٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ نمبر نوٹ کریں: 1800 3755 283۔
جو آپ کے علاقے میں سول سرجن ڈھونڈنے میں آپ کی مدد کرے۔ سول سرجن آپ کے ایگزامینیشن یا میڈیکل ایگزامینیشن کا رزلٹ ریکارڈ کرے گا۔ فارم I-693 پر اور ایک سیلڈ انویلپ میں I-485 درخواست کے ساتھ USCIS کو بھیج دے گا۔ آپ کو لازم ہوگا کہ آپ ڈاکٹر اور لیبارٹری کی تمام فیس مہیا کریں۔ اپنے ساتھ پاسپورٹ، میڈیکل اور ویکسینیشن کی معلومات ساتھ مہیا کرنی ہوگی۔ اب میں آپ کو فنگر پرنٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ جب آپ AOS کے لیے اپلائی کریں گے تو USCIS میں آپ کے فنگر پرنٹس لیے جائیں گے تاکہ یہ پتہ لگا سکیں کہ آپ کا کوئی کرمنل ریکارڈ تو نہیں ہے اور FBI سے چیک کروائیں گے۔ USCIS آپ کے فنگر پرنٹس کا کارڈ آتھرائزڈ سائٹ سے بنا ہو، مثلاً ASC یعنی ایپلیکیشن سپورٹ سینٹر اور US کونسلر آفیسر اور ملٹری انسٹالیشن ایبراڈ۔ ایک بار آپ نے I-485 بھر دیا، USCIS آپ کو ایک لیٹر بھیجیں گے، اپائنٹمنٹ لیٹر آف فنگر پرنٹس، اور بائیو میٹرک گرین کارڈ کے لیے قریبی ASC ڈپارٹمنٹ میں۔ جب آپ بائیو میٹرک کے لیے جائیں گے تو اپائنٹمنٹ لیٹر آپ کے پاس لازمی ہو۔ پر ہیڈ $85 فیس ہوگی چارج۔ بائیو میٹرک کا ٹیسٹ دینے کے بعد آپ کو FD-258 مل جائے گا۔ اگر یہ کارڈ آپ کو نہ ملے تو فنگر پرنٹس کے لیے آپ ریجیکٹ ہو جائیں گے۔ اب میں آپ کو EAD یعنی امپلائمنٹ آتھرائزیشن ڈاکومنٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس کے لیے آپ کو فارم I-765 جمع کرنا ہوگا۔ آپ کے بیوی بچے بھی اس کو بھر سکتے ہیں۔ EAD منظور شدہ آپ کو نوکری یا بزنس سیکنڈری ایپلیکنٹ کے لیے پرائمری ایپلیکنٹ پارٹ ٹائم نوکری کر سکتا ہے، کاروبار شروع کر سکتا ہے اس وقت امپلائر کے ساتھ جب تک گرین کارڈ نہیں ملتا آپ کو۔ EAD کو بھی آپ کانکرنٹلی یعنی I-485 کے ساتھ جمع کر سکتے ہیں۔ اس کی فیس $40 ہوگی US اور بائیو میٹرک کے ساتھ $495 ہوگی یا ہو جائے گی۔ ساتھ میں آپ نے 2 عدد تصاویر اور اپنے I-94 کارڈ کی کاپی جمع کرنی ہوگی۔ اب میں آپ کو ایڈوانس پیرول یعنی AP کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ ڈاکومنٹس استعمال کیا جاتا ہے US میں ایڈمیشن پر۔ اپون ریٹرننگ فرام ایبراڈ، ویزا لیے بغیر US ایمبیسی یا کونسلیٹ سے۔ اس کے لیے فارم I-131 جمع کرنا ہے۔ اس کی فیس نان ریفنڈیبل ہے، چیک یا منی آرڈر کے ذریعے بھرنی ہے۔ یہ ڈاکومنٹس اس لیے حاصل کیا جاتا ہے اس AOS درخواست کو پروسیس اور ملٹیپل انٹریز کے لیے ویلڈ ہے۔ ایک بار آپ کا AP منظور ہو گیا تو آپ کو فارم I-512 کی 2 کاپیاں مل جائیں گی۔ US پہلی بار جب جائیں گے تو یہ 2 کاپیاں ساتھ لانی ہیں، پہلی کاپی USCIS کے لیے اور دوسری ٹرپس کے لیے۔ اب میں آپ کو انٹرویو کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ انٹرویو کچھ ایپلیکنٹس کا ہوتا ہے۔ اگر انٹرویو کے لیے بلایا جائے تو ایک فارمیلٹی ہے۔ یہ ایک ایڈوائس کہ اپنے ساتھ وکیل کو رکھیں۔
جب آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا تو ایک لیٹر USCIS سے ملے گا آپ کو اپنے پاسپورٹ اور I-94 کے کاغذات اور EAD کے کاغذات کے ساتھ USCIS کے دفتر جانا ہوگا. ایک ٹیمپرری گرین کارڈ کی اسٹامپ I-551 آپ کے پاسپورٹ پر موجود ہو. اب میں آپ کو فیس اسٹرکچر کے بارے میں بتاتا ہوں. سب سے پہلے فارم I-485 کی فیس اسٹرکچر. اگر آپ کی عمر 14 سال سے کم ہے اور ایک پیرنٹ کے ساتھ جاتے ہیں تو فیس $750 ہوگی. اگر 14 سال سے کم ہے اور والدین نہیں جاتے تو $1140 ہوگی. اگر 14 سے 79 کے درمیان ہے تو $1250 ہوگی. 79 سے اوپر ہے یعنی 79 سے ابو ہے عمر تو $1140 پر اپلیکنٹ $US ہوگی. اگر ریفیوجی کے لیے اپلائی کیا ہے تو اس کی کوئی اماؤنٹ نہیں ہوتی اور یعنی کوئی فیس نہیں ہوتی، یہ فری ہوتا ہے، فری آف چارج. اب میں آپ کو فارم I-131 کے بارے میں بتاتا ہوں. اگر آپ کی عمر 14 سال سے کم ہے تو $575 ہوگی. 14 سے 79 سال کے درمیان ہے تو فیس $660 پر ہیڈ ہوگی. 80 سال سے زیادہ عمر والے کی فیس $575 ہوتی ہے چارج. اب میں آپ کو ٹائپ A, B یا E کے بارے میں بتاتا ہوں. اگر آپ کی عمر 13 سال ہے تو $105 US فیس ہوگی. 14 یا 15 سال کی عمر کے والے لوگوں کے لیے $190 فیس چارج ہوگی. اگر آپ کی عمر 16 سے 79 کے درمیان ہے تو $220 چارج ہوگی اور 80 سے ابو عمر والوں کے لیے $135 چارج ہوگی. اب میں آپ کو ٹائپ DEF کے بارے میں بتاتا ہوں. ایڈوانس پیرول میں ٹائپ D فارم I-485 I-821 منظور شدہ I-821D کی اور ٹائپ E میں ہیومینیٹیرین اور ایڈوانس پیرول اور ٹائپ F میں ہیومینیٹیرین پیرول میں $575 ہوگی فیس چارج پر ہیڈ. امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک ضرور کیجیے گا اور ویڈیو سے متعلق اگر کوئی جو میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا ہو اس ویڈیو میں اور آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے تو بلا ہچکچاہٹ یعنی ہیزیٹیٹ کے کمنٹ کیجیے. انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب اور آپ کی ہیلپ ضرور کروں گا. آپ کے لائک کا، سبسکرپشن کا، نوٹیفیکیشن کا اور کمنٹ کا میں منتظر رہوں گا. دوبارہ ملتا ہوں اگلی بار نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا. اللہ حافظ.